محمد ہاشم نشاری، بیورو چیف، اسٹار رنگ نیوز، حیدرآباد۔ رپورٹ شامل کرتے ہیں سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد جو نایاب عمارات بازاروں کی وجہ سے مشہور ہے۔ ان میں سے ایک تجارتی مرکز فقیر کا پڑ اور ماہی خیر النساء کے مسجد فن تعمیر کی ایک زندہ مثال ہے۔ آئیے ہم آپ کو ہمارے بیورو چیف اسٹار رنگ نیوز حیدرآباد محمد ہاشم نشاری کے تیار کردہ اس رپورٹ میں دکھاتے ہیں۔ حیدرآباد سندھ کا تاریخی شہر ہے۔ یہاں کئی عمارتیں ایسی ہیں جو آج تک قائم دائم ہیں اور اپنی اصل حالت میں ہیں۔ آج جو ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ہے حیدرآباد کی ایک ایسی روحانی اور تاریخی مقام کے بارے میں جس کا نام ہے فقیر کا پڑ اور مائی خیری مسجد۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں وقت کی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ یہاں کی مٹی نے محبتوں کے نقوش سنبھال رکھے ہیں۔ فقیر کا پڑ ایک بازار ہے۔ یہ بازار محض خرید فروخت کی جگہ نہیں بلکہ یہ روایات کی تاریخ کا استعارہ ہے۔ فقیر کا پڑ سے متصل کلاس مارکیٹ میں موجود درسگاہ سٹی کالج علم ادب کے میدان میں چراغ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس چار دیواری میں ایک علم کی کہکشاں آباد ہے۔ جناح لا کالج، سٹی سائنس کالج، سندھ کالج آف کامرس، سیٹ کمال الدین کالج، ایس کے رحیم بوائز ہائی اسکول، یہ سب ادارے اس چار دیواری میں پروان چڑھے ہیں۔ فقیر کا پڑ کا ایک الگ ہی مقام ہے۔ یہ حیدرآباد کا تجارتی مرکز ہے۔ یہاں ضروریات زندگی کی وہ تمام چیزیں دستیاب ہیں، مثلا سبزی، پھل، فروٹ، مسالہ جات، گوشت، مچھلی کی مارکیٹیں وغیرہ۔ اس بازار سے نکلنے والی گلیاں بھی اپنی ایک الگ شناخت رکھتی ہیں، جیسے برتن گلی، پتاشا گلی، دودھ گلی، سبزی گلی دکھائی دیتی ہے۔ یہاں اگر موجود بزرگوں سے پوچھیں گے تو وہ بتاتے ہیں کہ کسی زمانے میں فجر کی نماز کے بعد سے یہاں بازار کی رونقیں بحال ہوتی تھی، محبت کا ایک جہاں آباد ہوتا تھا اور یہ سلسلہ شام 7 بجے تک جاری رہتا تھا۔ آج کل اس پورے بازار کو فقیر کا پڑ سے جانا جاتا ہے، لیکن دراصل اس سڑک کا اصل نام نہیں ہے۔ یہ گلی ٹالپور دور حکومت میں آباد ہوئی اور اس کا پہلا نام تھوڑا چاڑی تھا، جو ٹالپور دربار کے مصاحب کے خاص ایک وزیر فقیر محمد خان جنوبی نے پڑ قائم کیا۔ اس پڑ اس مقام کو کہا جاتا ہے جہاں علم لگا ہوا ہو اور عزاداری کی جاتی ہو۔ کہا جاتا ہے کہ حیدرآباد کی تاریخ کا پہلا تعزیہ یہاں سے برآمد ہوا تھا، جسے حاکم سندھ میر فتح علی خان ٹالپور کے حکم پر فقیر محمد خان جنوبی نے تعمیر کرایا تھا۔ تاریخ کی دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ یہ تعزیہ آج بھی اپنی اصل حالت میں ٹنڈو آغا کے ایک امام بارگاہ میں موجود ہے۔ یہ وہ تاریخ ہے جو کتابوں میں درج ہے۔ اگر پرانے لوگوں سے پوچھا جائے تو اس مقام کو فقیر کا پڑ کیوں کہا جاتا ہے تو بتاتے ہیں کہ یہاں کونے میں ایک بہت بڑا درخت ہوا کرتا تھا جہاں سارے فقیر بیٹھا کرتے تھے، اس لیے اس کا نام فقیر کا پڑ کہا جاتا ہے۔ ٹالپور دور کی ایک اور حسین یادگار جو آج تک موجود ہے وہ ہے مائی خیری کی مسجد، جو اپنی خوبصورت فن تعمیر کے علاوہ ایک نیک سیرت خاتون کے نام سے منسوب ہے۔ اس مسجد کی اپنی خوبصورتی ہے، فن تعمیر کے علاوہ ایک نیک سیرت خاتون کے نام سے جانی جاتی ہے۔ جی ہاں، مائی خیر النساء جو کہ میر فتح علی ٹالپور کی والدہ تھی۔ یہ مسجد انہوں نے تعمیر کروائی تھی۔ اپنی سخاوت اور فلاحی کاموں کی وجہ سے وہ مائی خیری کہلاتی ہیں۔ یہ مسجد آج بھی ان کے ایثار کی گواہ ہے۔ مسجد کی بلند محرابیں ہیں، خوبصورت نقاشی اور دیدہ زیب خطاطی قدیم فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے۔
یہاں ایک مدرسہ بھی قائم ہے جہاں بچے قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ان کی تلاوت کی گونج سے مقدس جگہ کی روحانی فضا مزید پرنور بنا دیتی ہے۔ مائی خیری مسجد صرف عبادت گاہ ہی نہیں بلکہ ایثار علم عقیدت کا مینار ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے روشنی کا ذریعہ بنے رہیں گی۔ یہ تھی فقیر کافر اور مسجد مائی خیری کی کہانی۔ محمد ہاشم لاشاری، بیورو چیف، اسٹار رنگ نیوز۔